نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ ان دنوں لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے، اس کے سٹیج سے اور اس کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے 7 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا قرآن پاک کی تفسیر، دوسرا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا ایمان اور اس کی شاخیں، چوتھا میری لکھی کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ، پانچواں میری لکھی دوسری کتاب لبرل نظام حیات کا خلاصہ، چھٹا پروگرام میری لکھی تیسری کتاب لبرل نظام حکومت کا خلاصہ۔ یہ 6 پروگرام آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور 7واں پروگرام میرے تخلیق کردہ غیر الہامی مذہب ڈیلیکٹیکل لبرلزم کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ سو عزیزان محترم، آج میں اسی اپنے 7ویں پروگرام کا 5واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ چوتھے ایپیسوڈ میں میں نے آپ کے سامنے یہ تفصیل رکھی تھی کہ میں نے جدلیاتی لبرلزم کے جو 15 ارکان میں نے اخذ کیے ہیں، وہ 8 عدد قوانین فطرت سے اخذ کیے ہیں۔ وہ 8 عدد قوانین فطرت میں نے پہلے ان کے ہائپوتھیسس لیے تھے، یعنی مفروضے لیے، بعد ازاں ان پر تجربات کر کے یہ قوانین فطرت میں نے اخذ کیے تھے۔ یہ 8 قوانین فطرت پچھلے ایپیسوڈ میں نے ان کو ڈیفائن کر دیا تھا۔ آپ کے سامنے ان 8 قوانین کی ڈیفینیشن، ان کی تعریفیں میں نے رکھ دی تھیں۔ تو آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ چونکہ میں نے ڈیلیکٹیکل لبرلزم کے 15 ارکان ان 8 قوانین فطرت سے اخذ کیے، لہٰذا ان کو آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری ہے۔ تو میں نے وہ 8 قوانین فطرت آپ کے سامنے رکھے تھے پچھلے ایپیسوڈ میں۔ آج میں آپ کے سامنے ڈیلیکٹیکل لبرلزم کا پہلا جو ہے رکن وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یعنی کہ پہلا رکن کیا ہے؟ دنیا کے تمام انسان قابل احترام ہیں، یہ پہلا رکن ہے اور یہ میں نے قانون احترام سے اخذ کیا ہے۔ قانون احترام میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ تو اب آپ کے سامنے یہ بتانا مطلوب ہے کہ احترام ہے کیا؟ احترام کیا چیز ہے؟ احترام کیسے کیا جائے گا؟ تو یہ بھی سمجھنا ضروری بات ہے۔ تو احترام کے لیے 3 بڑی شرائط ہے۔ اگر وہ شرائط پوری نہیں ہوتی تو احترام وقوع پذیر نہیں ہوتا، احترام عمل میں نہیں آتا۔ وہ 3 بڑی شرائط کون سی ہیں احترام کی؟ سن لیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہر انسان کے مال و جائیداد کا احترام لازم ہے، یعنی مسٹ ہے۔ ہر انسان کے مال اور جائیداد کا احترام لازم ہے، یعنی کہ مسٹ ہے۔ کوئی کسی کے مال و جائیداد کو غیر قانونی طریقہ سے اپنی ملکیت میں، اپنے قبضہ میں نہیں لے سکتا۔ یہ احترام کی پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط، ہر انسان کی جان کا احترام لازم ہے، یعنی مسٹ ہے۔ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی جان یا ذات کو اپنے ہاتھ سے یا زبان سے نقصان نہ پہنچائے۔ یہ دوسری شرط ہے احترام کی، بلکہ اس بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اسی طرح انسان بھی قابل احترام ہے، دنیا کے تمام انسان قابل احترام ہے، وہ بھی ہمارے ہاتھ اور ہماری زبان سے ان کی عزت و آبرو بھی محفوظ ہونی چاہیے۔ تو عزیزان محترم، تیسری جو شرط ہے احترام کی وہ یہ ہے کہ ہر انسان کی عزت و آبرو کا احترام لازم ہے، یعنی مسٹ ہے۔
عزت و احترام. تو کوئی انسان کسی دوسرے کی عزت و آبرو کو اپنے ہاتھ یا اپنے زبان سے نقصان نہ پہنچائے. یہ 3 شرائط ہیں ہمارے سامنے احترام کی. اگر یہ تینوں شرائط پوری ہوتی ہیں تو پھر آگے احترام کے لفظی معنی وہ بھی شرائط ہی کی طرح ہے. یہ 5 مفاہیم اور 5 معنی ہیں احترام کے، یہ بھی شرائط میں شامل ہے. گویا کہ احترام کی 3 اور یہ 5 8 شرائط ہیں. پہلی شرائط ذرا بڑی شرائط ہے اور یہ قدرے چھوٹی شرائط ہے، لیکن ان کا پورا کرنا بھی لازم ہے. اگر انسان ان شرائط کو پورا نہیں کرتا تو وہ بھی گویا کہ احترام نہیں کر رہا دوسرا کا. تو یہ 5 شرائط کیا ہے؟ یعنی یہ احترام کے معنی ہیں اور مفاہیم ہیں. پہلا مطلب اس کا کیا ہے احترام کا؟ کہ کسی شخص کی اچھائی پر اس کے لیے اپنے چہرہ پر تعریفی جذبات ظاہر کر. اگر کوئی شخص اچھا کام کر رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کے اچھے کام پر اپنے چہرے پر تعریفی جذبات ظاہر کریں، یا زبان سے تعریفی جذبات کا اظہار کر دیں بھی شاباش شاباش آپ نے بڑا اچھا کیا، بہت خوب آپ نے بہت اچھا کام کیا. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے چہرے پر تعریفی جذبات کا اظہار تو کریں. اس میں تعریف پائی جاتی ہے، اس میں احترام ہے دوسرے کا. اور دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری یہ کہ دوسروں کے ساتھ کوئی بھی طرز عمل اختیار کرنے میں نرمی کا مظاہرہ کریں. اگر آپ سخت مظاہرہ کرتے ہیں، سختی کا اظہار کرتے ہیں، کسی بھی قسم کا برتاؤ کرنے کے لیے دوسرے کے ساتھ سخت رویہ ظاہر کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ احترام اس کا نہیں کر رہے. جی ہاں، آپ اس کا احترام نہیں کر رہے. تو اسی طرح تیسرا اس کا مطلب ہے مفہوم احترام کا جو ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کو اپنی طرف سے تحفظ کا احساس دلانا. دوسروں کو اپنی طرف سے تحفظ کا احساس دلائیں. وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ آدمی تو ہمیں مارنے آ رہا ہے، یا یہ آدمی تو ہمیں تکلیف پہنچائے گا. آپ کے بارے میں ان کے خیالات میں، ان کے خیال میں، ان کے ذہن میں یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے کہ یہ بڑا سخت گیر آدمی، یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا. تو پھر آپ احترام کے معیار پر پورا نہیں اترتے، آپ دوسروں کا احترام نہیں کر رہے. آپ کو نرم خو ہونا چاہیے، نرم مزاج ہونا چاہیے. دوسروں کا مطلب ہے، دوسروں کے احترام کا مطلب یہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ جو بھی رویہ اختیار کریں اس میں نرمی کا اظہار کریں، اور اس میں ان دوسروں کو تحفظ کا احساس پیدا ہو ان کے دلوں میں کہ یہ آدمی بڑا مطلب ہے حفاظت کرنے والا ہے، بڑا اچھا ہے، مونس ہے، مہربان ہے. اس قسم کا رویہ آپ دوسروں کے ساتھ ظاہر کریں. تو چوتھی بات یہ ہے کہ دوسروں کے کام میں مداخلت نہ کرنا. اگر آپ دوسروں کے کام میں مداخلت نہیں کر رہے تو گویا آپ دوسروں کا احترام کر رہے ہیں. اور 5ویں بات یہ کہ دوسروں کے لیے اپنائیت کا مظاہرہ کرنا، کہ دوسروں کو یہ احساس ہو کہ آپ ان کے اپنے ہیں، آپ ان کے لیے اپنائیت کا اظہار کریں. یہ 5 باتیں یہ بھی شرائط میں شامل ہے، لیکن یہ ذرا قدرے ہلکی شرائط ہیں. یہ احترام کے لفظی معنی ہیں، احترام کے مفاہیم ہیں، احترام کے معنی ہیں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اگر ان شرائط کو کوئی شخص پورا کرتا ہے دوسروں کے لیے تو گویا کہ وہ دوسروں کا احترام کر رہا ہے. اگر وہ ان شرائط کو دوسروں کے لیے پورا نہیں کر رہا تو وہ دوسروں کا احترام نہیں کر رہا. جی ہاں، سمجھ لیں اس بات کو. تو بس ایسا انسان جو ان تمام شرائط کو جو میں نے اوپر بیان کی ہیں، یعنی دوسروں کے لیے ان شرائط کو اختیار کرتا ہے، ان باتوں کو اختیار کرتا ہے، تو ملوز خاطر ان کو رکھتا ہے اور بلا جواز ان پر تنقید نہیں کرتا دوسرے افراد پر، تو بلا شبہ وہ ایک آزاد اور لبرل شخص ہے. جی ہاں، ہمارے نظریہ جدلیاتی لبرلزم یعنی ڈائلیکٹیکل لبرلزم کے نزدیک وہ شخص آزاد اور لبرل ہے. جی ہاں، اگر وہ پورا کرتا ہے تو یہ پہلا رکن گویا اس نے پورا کر دیا کہ دنیا کے تمام انسان قابل احترام ہے. اس کے لیے یہ 5 شرائط 8 شرائط اگر وہ پوری کر رہا ہے تو گویا اس نے کہ پہلی شرط جو ہے دنیا کے تمام انسان قابل احترام ہے، اس نے یہ پہلی شرط پوری کر دی ہے. تو اس لیے کہ جب وہ دوسروں کا احترام کرے گا تو ظاہر ہے دوسرے بھی اس کا احترام کریں گے، دوسرے بھی اس کے ساتھ محبت کا اظہار کریں گے، اور اس کو آزادی کی دنیا میسر ہوگی. وہ خود آزاد ہوگا، جب وہ آزاد ہوگا تو اسے ہم لبرل کہیں گے. اور اگر کوئی دوسروں کا احترام ملوز خاطر نہیں رکھتا، دوسروں کی عزت و تکریم نہیں کرتا، ان پر بلا جواز وہ تنقید کرتا ہے، تو ایسا شخص نارمل اور آزاد نہیں ہوگا. جی ہاں، تو ایسا شخص نارمل اور آزاد نہیں کہلائے گا. جی ہاں، تو اس لیے کہ جب وہ دوسروں کا احترام نہیں کرے گا تو دوسرے بھی اس کا احترام نہیں کریں گے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ
اس کے لیے عدم احترام ہوگا، اس کو خفت اٹھانی پڑے گی، اس کو ندامت اٹھانی پڑے گی، اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی، اور دوسروں کی طرف سے عتاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کو دوسروں کی طرف سے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا جی. ایک ایسا شخص جو زیر عتاب ہو اور آزاد و لبر نہیں ہو سکتا. جو خود زیر عتاب ہے وہ آزاد کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ کیسے لبرل ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے. کوئی دوسرا آدمی کے ساتھ لڑ سکتا ہے، جن کا وہ احترام نہیں کر رہا وہ اس کے ساتھ لڑ سکتا ہے، توتکار ہو سکتی ہے، بحث مباحثہ ہو سکتا ہے، ہاتھا پائی ہو سکتی ہے، یا کوئی معاشرتی ٹسل کے امکانات بھی بڑھ سکتے ہیں. اگر یہ امکانات دوسروں کا احترام نہ کرنے والے کو تھانہ، عدالت، کچہری اور حتیٰ کہ جیل میں بھی لے جا سکتے ہیں. جی ہاں، وہ جیل میں بھی جا سکتا ہے اس صورتحال کے تحت. تو بس ایسا شخص نارمل اور آزاد نہیں کہلا سکتا جو دوسروں کا احترام نہیں کرتا یا دوسروں پر بلا جواز وہ تنقید کرتا ہے. وہ اپنے انتہا پسندانہ جذبات اور اپنے انتہا پسندانہ احساس اور جو ہے نا اس کے نظریات جو ہیں انتہا پسندانہ، ان کا غلام ہے. جی ہاں، ان کا غلام ہے اور نان لبرل. جی ہاں، اور ایسے شخص کے روئے زمین پر تا دیر زندہ رہنے کے امکانات کم سے کم ہوں گے. جی ہاں، یہ سمجھ لیں بات. پس یہ جو احترام کی میں نے تعریف آپ کے سامنے رکھی ہے اور جو اس کے میں نے لوازمات آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان کو پورا کرنا ضروری ہے، تب جا کر احترام ہوگا. اب انشاءاللہ اگلے جو ایپیسوڈ آئے گا، ایپیسوڈ نمبر 6 میں آپ کو دنیا کے انسانوں کے بارے میں بھی بتائیں گا کہ کون کون سے انسان دنیا میں کہاں کہاں بستے ہیں، کیا کیا ان کے نسلیں ہیں، ان کا احترام کیا. ابھی اس ایپیسوڈ میں نے صرف آپ کو احترام کی وضاحت کی آپ کے سامنے کہ احترام ہے کیا ہے اور کس طرح کرنا ہے. احترام کے لفظی معنی کیا ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کے جو ہیں اس کی شرائط کیا ہیں احترام کی. یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے. آئندہ ایپیسوڈ یعنی اس کے 2 پارٹ ہوں گے کہ دنیا کے تمام انسان قابل احترام ہیں. آج اس کا پارٹ 1 تھا. آئندہ انشاءاللہ اس کا پارٹ 2 پیش کروں گا. اس میں آپ کے سامنے دنیا کے تمام انسان رکھوں گا. کالے بھی آئیں گے، گورے بھی آئیں گے، مغرب کی جو مطلب ہے سفید چمڑی والے لوگ ہیں وہ بھی آئیں گے، افریقہ کے حبشی بھی آئیں گے، ایشیا کے گندمی رنگ کے لوگ بھی آئیں گے. ان تمام لوگوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر انشاءاللہ اس کا موازنہ کروں گا اور آپ کو وضاحت کے ساتھ سمجھاؤں گا کہ دنیا کے تمام انسانوں کا احترام کیسے کرنا ہے. وما علینا الا البلاغ. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.